ہم شرک کے بارے میں، اس کی نجاست اور گندگی کے بارے میں، اس کی شدت کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم خود محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ دلیل کی روشنی میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کی صحیح تعریف کیا ہے؟ علماء سلف نے کتاب و سنت کی روشنی میں شرک کی صحیح وضاحت، صحیح تعریف کیا بیان کی ہے؟ آپ دیکھیں اصلاً جو گھوٹالہ ہے اصل میں، یا امت میں جو گمراہی شرک کے پھیلنے کے جو اسباب ہیں، اس میں ایک بنیادی کمزوری یہ بھی ہے کہ آج عوام الناس کا طبقہ، سماج میں ایک بڑا طبقہ یہی نہیں جانتا ہے کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اتنی زیادہ ایسے انداز میں شرک کو بیان کیا گیا کہ شرک کی جتنی شناعت اور بدبختی تھی وہ کمزور ہو کر کے معمولی سی حیثیت ان کے سامنے آ گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ عموماً اگر آپ دیکھیں گے تو شرک کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا اُتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ، تمہارے رب نے تم پر جس چیز کو حرام قرار دیا ہے میں اس سے تمہیں آگاہ کروں، اس سے بتاؤں کیا ہے وہ؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، ادنا سی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ آپ اس آیت کریمہ کے ایک لفظ پر غور کرتے جانا، اللہ نے عبادت کے ساتھ شیء کا بھی ذکر کیا، یعنی شرک کے ساتھ شیئن کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے شیئن کا؟ معمولی سی چیز۔ اسی سے صاف واضح ہے کہ آپ دیکھیں اصلاً لغوی اعتبار سے شرک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک بنانے کو، جسے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں عربی کے اندر کہتے ہیں مخالطۃ الشریکین، یعنی دو لوگوں کا کسی چیز کے اندر شریک ہونا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ شرک کے معاملے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ شارکت فلانا فی الشیء، میں نے فلاں چیز میں کسی شخص کو شریک کر لیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے شرک کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن نے بھی اس کو لغوی معنی میں کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمان کی تخلیق میں ان معبودان باطلہ کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی اس کو تو صرف اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا اس کی پیدائش میں یہ بھی شریک ہیں؟ یہ قرآن سوال کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میری نبوت کے مشن میں شریک بنا دے، یعنی کار نبوت کے کو آگے بڑھانے میں، اس کی خدمت میں ہم دونوں کو شریک کر دے۔ آپ دیکھیں لغوی اعتبار سے شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پارٹنری کا، شرکت کا۔ اور ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے اس بات کو کہ ہر پارٹنر یہ برابر کا شریک نہیں ہوتا ہے۔ ہر پارٹنر کیا ہے؟ یہ برابر کا شریک نہیں ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ جس آدمی کو آپ شریک کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ برابر کا حصے دار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ 50% کا پارٹنر ہے تب بھی پارٹنر کہلائے گا، اور کوئی آدمی اگر 2%، 1% کا پارٹنر ہے تب بھی وہ آپ کا شریک اور پارٹنر کہلائے گا۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس وقت سماج کے اندر جو شرک کی تعریف ملتی ہے وہ اصل میں باطل تعریف ہے۔ صوفیہ نے یا بدعتیوں نے جو تعریف بیان کی ہے شرک کی، وہ ایسی تعریف بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں، پہلے ہم اس تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اصل میں شرک کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، الشرک ان تجعل للہ ندا او تعبد معه غیرہ من حجر او شجر او بشر او شمس او قمر او نبی او حی او جن۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا،
جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے سورج اور چاند ہو، چاہے جن ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، یا اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر بنانا، کہتے یہ اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی مزید وضاحت علامہ سعدی رحمہ اللہ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان یعبد المخلوق کما یعبد اللہ، مخلوق کی ایسے ہی عبادت کرنا جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یا ایسے ہی کسی کی تعظیم ایسے کرنا جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت عام ہے، یعنی دعا ایسے ہی غیر اللہ سے کیا جائے جیسے اللہ سے کیا جاتا ہے، غیر اللہ سے ایسے ہی ڈرا جائے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کسی سے ایسے امید لگائی جائے جیسے اللہ سے امید لگائی جاتی ہے، کسی سے ایسے ہی محبت کی جائے جیسے اللہ رب العزت کا حق ہے محبت کا۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، اس کی ربوبیت کے کسی بھی حصے کو غیر کی طرف پھیر دینا، یہ اصل میں کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس حیثیت سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ شرک کی یہ واضح تعریف ہوئی کہ اللہ تعالی کی ربوبیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں سے، یا اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کسی بھی حق کو کسی غیر کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں شرک کہلاتا ہے۔ جیسے کیا ہے؟ اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اولاد کے پانے میں وہی امید کسی غیر سے کر لے جو اس کی امید اللہ سے ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک قرار پائے گا۔ فریاد رسی کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ مشکل میں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارے، مثلا آپ دیکھیں اس کو ایک مثال سے، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے اور ڈوبنے والا کسی گزرنے والے سے پکار لگاتا ہے، چیختا ہے کہ بھائی مجھے بچا لو، تو اس کا پکار شرک ہے یا توحید ہے؟ کہ ایک ڈوبنے والا شخص کس کو پکار رہا ہے؟ وہاں سے گزرنے والے شخص کو، تو اس کا پکارنا کیا ہے؟ یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ لیکن وہی ڈوبنے والا شخص کہتا ہے یا عبد القادر جیلانی، یا یہ اے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے، تو یہ پکار کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر۔ اصل میں پکارنے والے کی جو سوچ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کو جب پکار رہا ہے تو اسے یہ علم ہے کہ یہ شخص مجھے بچا سکتا ہے، یہ یہاں موجود ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت رکھتا ہے اس چیز پر۔ لیکن جب وہاں کسی غائب کو پکارے گا تو لازمی سی چیز ہے کہ غیب سے مدد صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے۔